کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی خلافت عثمانیہ ابھی تک کی مانو اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت تھی؟ اس سلطنت نے 600 سے 700 سال تک لگاتار حکومت کی۔ خلافت عثمانیہ کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ تک اور افریقہ تک پورے بر اعظم پر پھیلی ہوئی تھی۔ خلافت عثمانیہ نے اپنے شروع کے 100 سالوں میں ہی آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ مصر سے لے کر فلسطین، جارڈن، سیریا اور فرانس کے آدھے سے زیادہ حصہ خلافت عثمانیہ کے قبضے میں تھا۔ 17ویں صدی کی ابتدا تک یہ سلطنت اتنی امیر اور اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس کے پاس دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت موجود تھی۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ فرانس، جرمنی اور جاپان جیسے عظیم ملک بھی خلافت عثمانیہ سے قرضہ لیا کرتے تھے۔ یہ سلطنت اتنی زیادہ بڑی تھی کہ جب 1923 میں اس کو ختم کیا گیا تو 42 نئے دیشوں کا نرمان ہوا۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد ترک سردار عثمان نے رکھی تھی، جو قائی قبیلے کے مہان شاسک ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ 1863 میں خلافت عثمانیہ نے ایک بینک کی استھاپنا کی تھی، جس بینک کا مقصد دیش کے غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ 20ویں صدی کے شروعات تک یہ دیش اتنا امیر ہو چکا تھا اور خلافت عثمانیہ اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس میں رہنے والے ہر شخص کی پرتی ویکتی آئے امریکہ، روس، جاپان سے کہیں زیادہ ادھک تھی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ ہندوستان میں ٹیپو سلطان بھی خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھے۔ عثمانیہ سلطان شاہ سلیم نے ان کو اپنا سکہ ہندوستان میں چلانے کی اجازت دی تھی۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ عثمانیوں کا خود کا ایک بینک بھی تھا۔ مانو اتہاس کی سب سے بڑی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ نے ہی دنیا کو سب سے ادھک ڈاکٹر اور سب سے ادھک ویگیانک دیے تھے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ اسٹیم پاور اور اسٹیم ٹربائن کی کھوج بھی ترکی کے ہی ایک ویگیانک تقی الدین نے کی تھی۔ دنیا کا پہلا سرجیکل ایٹلس عثمانی ویگیانک شرف الدین نے بنایا تھا، اور شرف الدین نے ہی بچوں میں ہونے والی بیماری ہائیڈروسفلس کا علاج بھی کھوجا تھا۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اسی ویگیانک شرف الدین نے ہاتھ کی سرجری کرنے کے بعد ہاتھ پر لکڑی کی پٹی باندھنے کی جو پرمپرا شروع کی تھی، آج پوری دنیا اسے لگاتار نبھاتی آ رہی ہے۔ چائے کی کھوج کرنے والا خالد بھی ایک ترکی مسلمان تھا، اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس وقت میں دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی آبادی استنبول میں رہتی تھی، اور دنیا کے سب سے عظیم اسکول اور سب سے عظیم یونیورسٹیز خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ خلافت عثمانیہ ہی دنیا کی ایک ایسی عظیم سلطنت تھی کہ جس کی ہر مسجد اور ہر مدرسے میں بڑی سے بڑی لائبریری موجود ہوا کرتی تھی۔ ترکی مسلمانوں نے ہی خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک الاخیان نام کی جماعت کی استھاپنا کی تھی، جس کا کام غریب اور کمزور مسلمانوں کی آرتھک مدد کرنا تھا۔ الاخیان یہ ایک امیر لوگوں کی جماعت تھی جن لوگوں نے اپنی تمام دولت غریبوں کے اوپر نچھاور کر دی تھی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کی فوج دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہوا کرتی تھی۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ بارود سے چلنے والے تمام ہتھیاروں کی کھوج بھی ترکی مسلمانوں یعنی عثمانیوں نے کی تھی۔ پانی پر چلنے والے جہازوں میں بارودوں کا استعمال اور توپوں کا استعمال سب سے پہلے عثمانیوں نے کیا تھا، اور آپ کو جان کر شاید سب سے زیادہ حیرانی ہو کہ بابر جن توپوں کو ہندوستان میں لے کر آیا تھا، وہ توپیں بھی وہ ترکی مسلمانوں سے ہی لے کر آیا تھا۔ اگر اتہاس کاروں کی مانیں تو خلافت عثمانیہ کے تیسرے شاسک یعنی مراد اول نے ہی باڈی گارڈ رکھنے کی رسم شروع کی تھی، یعنی دنیا میں سب سے پہلے باڈی گارڈ انہی نے رکھے تھے۔ یہ ان کے اپنے پرسنل باڈی گارڈ تھے جو آس پاس کی چیزوں پر نظریں رکھا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ خلافت عثمانیہ نے 500 سے زیادہ جنگیں لڑیں، جس میں سے زیادہ تر میں انہیں فتح نصیب ہوئی۔ ترکی کے مسلمانوں میں وہ جذبہ تھا کہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جیسے عظیم سلطنت کو فتح کر لیا تھا۔ 1923 میں ہندوستان میں مولانا محمد علی اور مولانا محمد شوکت علی کے نیترتو میں خلافت آندولن کی شروعات کی گئی، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ترکی میں آج بھی ہندوستانی مسلمانوں کو ایک عظیم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کے لیے ہماری ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔